یہ الگ بات ہے کہ شاعر کو بھی اپنا منصب جو ہے وہ پہچاننا چاہیے. اور دوسری بات جو میں چوہے صاحب کے حوالے سے کہوں گا، ہمارے بہت ہی معروف اسکالر ہیں محترم احمد جاوید صاحب، ان کے ذریعے ایک حدیث مجھ تک پہنچی، اور آپ احمد جاوید صاحب نے فرمایا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو صرف عمرا ہی کر سکتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ کالج یونیورسٹی کے اونرز ہوں یا ہر وہ شخص جو کہ صاحب ثروت ہے، اس کو جب بھی موقع ملے وہ اپنی محافل میں علم کی اور ادب کی اگر گنجائش رکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم سوشل سروس کی بات کرتے ہیں مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی اور لٹریچر کی اس میں ضرور گنجائش رکھنی چاہیے، اور یہ گنجائش چوہے صاحب نے ہمیشہ رکھی ہے. میں اس حوالے سے خاص طور پہ چاہوں گا کہ چوہے صاحب کی جتنی بھی توصیف کی جائے وہ کم ہے. یہ میں ایک شعر کے اور علم کے طالب علم کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں. میں دو تین چیزیں ایک بالکل ہی تازہ میں چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور پیرنٹس کتنے ہیں یہاں؟ تقریباً سبھی پیرنٹس تو ہوں گے، تو بس میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ ریکارڈ کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھیج دیجئے گا، باقی کام خود ہو جائے گا. ایک بات کہوں، چونکہ دیکھیے چوہے صاحب نے جو بات کی نا وہ بڑی اہم بات تھی، بار بار تربیت کی بات ہوئی، اور اگر آپ دین کو دیکھیں تو پیرلل تین چیزوں پہ آپ کو کام ہوتا نظر آتا ہے. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی بیک وقت تربیت کر رہے ہیں، بیک وقت اسلام کی فروغ ہو رہا ہے، اور اسی وقت اسلام کا نفاذ بھی کرنے کی تمام صحیح کی جا رہی ہے. تین چیزیں پیرلل چل رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب نفاذ ہوتا ہے اور فروغ ہوتا ہے تو جن کے پاس جو نافذ کرتے ہیں وہ تربیت یافتہ اصحاب ہوتے ہیں. اور پھر دس از دا ریزن کہ اس کے بعد آپ کو پھر 100 سال اور پھر 500 سال عباسیز کے، اور پھر اس کے بعد تک آپ کو پھر صدیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. یہ صدیاں جو ہیں یہ انہی ہستی کی تیار کی ہوئی تھی جو کہ آپ کے اصحاب تھے. سو کریکٹر کی اتنی امپورٹنس ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ چوہے صاحب نے جتنی گفتگو کی اس میں 90% ان کی گفتگو جو تھی وہ بچوں کے اور شخصیت کے کردار پر تھی. میرے خیال میں اس پہ ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز اور ضرور کہوں گا کہ اس میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اجازت کا. تو میرے خیال میں آج کی جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے شاید یہ عجیب بات نہ ہو، مگر میں ضرور سوچتا ہوں کہ 2000 سے پہلے کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی اجازت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے. یہ آج کے معاشرے کی، آج کے عہد کا المیہ ہے. یہ اس تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک شاعر اپنے بچوں سے بات کرتا ہے، یا آپ کی بھی دل کی آواز کہتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں، ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں، اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں، اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. تم آج وہاں پر ہو جہاں میں ابھی کل تھا، تم آج وہاں پر ہو جہاں میں ابھی کل تھا، دنیا کی ہے اتنی سی حقیقت میرے بچوں. میں وی سی حضرات کو بتاتا چلوں کہ آج کل مشاعرے میں جیسے ہی شاعر شعر سناتا ہے لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. شکریہ. سمیرہ بہن کو سب سے زیادہ میری بات سمجھ میں آئی تھی. تم آج وہاں پر ہو جہاں میں ابھی کل تھا، دنیا کی ہے اتنی سی حقیقت میرے بچوں، اور میں ماں کے لیے چھین لیا کرتا تھا اس سے، میں ماں کے لیے چھین لیا کرتا تھا اس سے. دنیا نہیں دیتی کبھی مہلت میرے بچوں، دنیا نہیں دیتی کبھی مہلت میرے بچوں. شکریہ. اللہ نہ کرے بچے تمہاری نہ سنے بات، اللہ نہ کرے بچے تمہاری نہ سنے بات، اللہ نہ کرے بچے تمہاری نہ سنے بات. اس جیسی نہیں کوئی اذیت میرے بچوں. اس جیسی نہیں کوئی اذیت میرے بچوں. اور جس بات سے تم جیت سکو گے یہ زمانہ، چوہے صاحب شعر دیکھیے گا، جس بات سے تم جیت سکو گے یہ زمانہ، وہ صرف محبت ہے محبت میرے بچوں. جس بات سے تم جیت سکو گے یہ زمانہ، وہ صرف محبت ہے محبت میرے بچوں. ایک بات سنو ہے یہ بزرگوں کی امانت، ایک بات سنو ہے یہ بزرگوں کی امانت، گھر میں ہے بزرگوں سے ہی برکت میرے بچوں. ایک بات سنو ہے یہ بزرگوں کی امانت، گھر میں ہے بزرگوں سے ہی برکت میرے بچوں. اور آج آ کے شعر دیکھیے گا، آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس، وقت نہیں ہے مگر اس کا بنیادی خیال میں نے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے لیا ہے. آج آ کے اہل علم بیٹھے ہیں، پہنچ جائیں گے.
آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس، آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس، کیا اس کو بنا پاؤ گے عادت میرے بچوں؟ آج آ کے جو کچھ دیر کو آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس، کیا اس کو بنا پاؤ گے عادت میرے بچوں؟ شعر دیکھیے گا، مل لو کہ بہت دیر تلک ہم نہ رہیں گے، مل لو کہ بہت دیر تلک ہم نہ رہیں گے، جب تک کہ ہے ملنے کی سہولت میرے بچوں۔ شکریہ۔ جب تک کہ ہے ملنے کی سہولت میرے بچوں۔ اور میں ایک نظم آپ کو سنانا چاہوں گا، امید ہے کہ 10 منٹ کے اندر ہی میں ختم کر دوں معاملے کو، مگر اس سے پہلے جس چیز کے لیے بدنام ہوں، میں ایک شعر آپ کو ضرور پیش کر دیتا ہوں اس حوالے سے کہ میاں صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہو گیا وسیع کو 10-15 سال میں نا، میں نے کہا میں بتا دوں کہ نہیں، وہ جوانی ابھی بھی برقرار ہے۔ اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کہ پھول کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے بالوں میں جو اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، میاں صاحب اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، ارے باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے۔ شکریہ۔ اور میں آخر میں آپ کو ایک نظم سنانے جا رہا ہوں، اس کا نام میں نے رکھا تھا نوسٹلجیا، اور یہ ذیلی عنوان تھا۔ بنیادی طور پہ اس کا نام میں نے رکھا تھا سرگودا کے نام، جو میرا شہر ہے، جو میری جمپل ہے جہاں کی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی بات بھی ہوئی تھی شاید، کہ جو بنیادی شیپ اپ ہے، جو ساری شخصیت ہوتی ہے، یہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، علم کی بات ہو رہی ہے، کردار کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے لیے ہم سبھی پریشان ہیں۔ یہ پریشانی جو ہے، یہ جو اچھا انسان ہمارے اندر بویا جاتا ہے، بعد میں نہیں بویا جاتا، بعد میں تو ہم اس اچھے انسان کے جو بیج بویا جاتا ہے اس کا پھل کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اچھا انسان انہی گلیوں میں کہیں بویا جاتا ہے جہاں ہمارے ابتدائی 8-10 سال گزرتے ہیں۔ اور میرے ایک دوست کا کہنا یہ ہے کہ اس نظم کا حق یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے اس نظم کو سنیں، یہ آپ کو انہی گلیوں میں، انہی جگہ لے جائے گی جہاں آپ کے والدین نے آپ کی بنیادی تربیت کی ہے، آپ کے اندر یہ اچھائی انکارپوریٹ کی ہے کہ آج آپ علم کے فروغ کے لیے اس محفل میں موجود ہیں۔ یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا، یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا، یہیں ہنسا تھا، یہیں پر کہیں پہ رویا تھا۔ یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا، یہیں ہنسا تھا، یہیں پر کہیں پہ رویا تھا، یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا۔ شکریہ۔ تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے، یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے، یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے، یہیں پہ کھیل تھے میرے، یہیں گھروندے تھے، یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے۔ اور میاں صاحب سرگودے ایک زمانے جگنو ہوندے سن، شعر دیکھا جائے کہ یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے، یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی، یہیں پہ حسیب صاحب، یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی، کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی۔ شکریہ۔ کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ ماں، سمیرہ بہن، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، کیوں سر اپنی گود میں میرا چھپائے رکھتی تھی، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، سر اپنی گود میں میرا چھپائے رکھتی تھی، جہان بھر کے غموں سے بچائے رکھتی تھی، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ بابا نے ایک بار کان کھینچے تھے، یہیں پہ بابا نے ایک بار کان کھینچے تھے، یہیں بنایا تھا استاد نے مجھے مرغا، یہیں پہ میرے ساتھ رہیے گا، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ بابا نے ایک بار کان کھینچے تھے، یہیں بنایا تھا استاد نے مجھے مرغا، شرارت اور نے کی تھی سزا مجھے تھی ملی، شرارت اور نے کی تھی، میاں صاحب شرارت اور نے کی تھی سزا مجھے تھی ملی، میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا، مجھے پھنسا کے میرے یار کس قدر خوش تھے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا، آپ کی آواز آنی چاہیے،
میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا، مجھے پھنسا کے میرے یار کس قدر خوش تھے، مجھے پھنسا کے میرے یار کس قدر خوش تھے، ارے ہمارے پاس اٹھنی تھی ہم مگر خوش تھے، ہمارے پاس اٹھنی تھی ہم مگر خوش تھے، اور یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی، میری آخری بند ہے، یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے، اور یہی نہیں، اس وقت اب آپ جہاں پہنچ چکے ہیں وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا، وہیں کہیں پہ وسیع، یہ جن خوابوں کی تعبیر کے لیے آج آپ آئے ہیں، ان کا بیج ان گلیوں میں بویا گیا ہے جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے، وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا، وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا، اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا، اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا۔ سو میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں، چوئی صاحب آج میں جو بھی کچھ ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں مگر وہیں سے ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں مگر وہیں سے ہوں، میرا یہ فخر ہے میں پاک سرزمین سے ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے کہا تھا 10